خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کچھ لمحات کے بعد انشاءاللہ ہم عالم ٹائم بھی کریں گے۔ ہمارے ایک برخوردار ہیں، دربار سلطانی سے وابستہ ہیں، میں بھی وابستہ ہوں یقیناً، تو وہ آج کلام سنائیں گے۔ معید سلطانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست کلام پڑھا ماشاءاللہ آپ نے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور علم کی باتیں ہوتی ہیں، علماء کے ساتھ سیکھنے کی، سمجھنے کی ہم بات کرتے ہیں، اور آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے میڈیا کے مثبت اور منفی نتائج۔ اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے تینوں معزز علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ دائیں ہاتھ پہ موجود ہے میرے، آپ کے، ہم سب کے محترم مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بائیں ہاتھ پہ موجود ہے میرے، آپ کے، ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور موجود ہیں استاد بھی ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ڈاکٹر ہاشمی صاحب یعنی جواد ہاشمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم بہت شکریہ آپ کی تشریف لائے۔ تو تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ۔ میڈیا کے مثبت اور منفی جو اثرات ہیں یا نتائج ہیں اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آپ طلباء و طالبات کے درمیان رہتے ہیں، وہ بھی آپ سے اس موضوع پہ گفتگو بھی کرتے ہوں گے، اور دور جدید کا یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو میڈیا، بالخصوص سوشل میڈیا جو آج کل ہے، یہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے جو اس دور کی ضرورت ہے، بالخصوص ایز اے مسلمان ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے سارے معاملات کو درست طریقے سے اس کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے اور اس کی جو ہے وہ نمائندگی بھی ہو رہی ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بھی کوئی کچھ انسان ترقی کرتا ہے، کچھ سہولیات اگر آ جاتی ہیں تو ان سے انسانوں کو آسانیاں بھی مل جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص مشکلات میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی یہی جو ہے اس وقت انسانوں کو درپیش ہے، انہی مسائل کا سامنا ہے۔ بہت سارے فوائد بھی انسان کو حاصل ہو رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے آپ علم کے ذرائع جو ہے آپ کے سامنے مزید کھل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جس طرح پہلے معلومات کے حصول کے لیے کافی زیادہ باغ دوڑ آپ کو کرنی پڑتی تھی، اب آپ کے موبائل کے اندر آ گیا ہے، اب آپ کے سامنے ہمیشہ موجود ہے، جس کے ذریعے سے آپ کیا ہے باقاعدہ تحقیق کر سکتے ہیں، اور علمی مواد مکمل طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ اگر آپ کسی علمی مطلب تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو محققین تحقیق کر لیتے ہیں، تحقیق کر کے جو ہے یہاں سے ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے عزیز و اقارب دور دراز علاقوں کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ روابط میں آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے یہ آسانیاں نہیں تھیں، لیکن اب میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ فاصلے جو ہے اب کم ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے ایسا ہی لگتے ہیں جیسے آپ اپنے قریبی علاقے کے اندر موجود ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کیا ہے روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ چل کر جانے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی، خط و کتابت کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے دور میں خط و کتابت ہوتا، لیکن جہاں پر مثبت فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں، وہاں پر ایک حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منفی اس کے اثرات اور نتائج بھی معاشرے کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان آج کل اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اسی کے اوپر لگا رہے ہیں، جس سے وقت کا بے شمار ضیاع ہو رہا ہے۔ یعنی زیادہ تر لوگوں کا استعمال، سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ مثبت کاموں کے علاوہ فضول اور لہویات جیسے کاموں کے اندر جو ہے، یعنی ہم اگر یہ نہ بھی کہیں کہ نقصان دہ کاموں میں، تو کم از کم فضول کاموں میں زیادہ صرف ہو رہا ہے۔ لغو اور بیہودہ کاموں کے اندر زیادہ ان کا وقت جو ہے وہ چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کا ایک قیمتی وقت ہے کہ جس نے پلٹ کر نہیں آنا، جو گزر گیا پس گزر گیا، تو انسان کا قیمتی وقت اس سے کیا ہے برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جہاں اس کے یہ فوائد ہیں نا کہ دور دراز کے علاقوں کے ساتھ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ روابط بڑھ گئے، وہاں پر قریب موجود لوگوں کے ساتھ روابط میں کمی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، دور لوگوں کے ساتھ روابط میں اضافہ ہو گیا۔ جی ہاں، قریب لوگوں کے ساتھ آپ جو بات چیت نہیں کرتے، آپ مسلسل اپنے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں آپ لگے ہوئے ہیں، اور جو آپ کے اپنے گھر کے افراد ہیں، جو آپ کے اپنے فیملی کے افراد ہیں، وہ بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جو ہے ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی ایک اور پوسٹ کرنی ہے، ایک اور پوسٹ کرنی ہے، کسی کے پوسٹ کا جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو قریبی افراد ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کے اندر کمی پیش آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں معاشرے کے اندر برائیوں کو پھیلانے میں سوشل میڈیا بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، اور آسان طریقے سے پھیلا رہا ہے کہ برائیوں کا پرچار کر رہا ہے، اور اسی طرح بری خبروں کو پھیلانے میں بھی کیا ہے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہمیں نظر آ جاتا ہے، انتہائی اسپیڈ کے ساتھ۔
یعنی ہمارے ہاں اصل میں یہ عوام لوگوں کے رجحان کے اوپر ہے. لوگ جو ہیں وہ تحقیق تو کرتے نہیں ہیں. کہیں سے بھی اگر کوئی جھوٹی اگر خبر اگر آ گئی تو اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے بجائے اس کو آگے فارورڈ کرنے کو ثواب سمجھ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے بری خبریں پھیل رہی ہیں, معاشرے کے اندر انتشار پھیل رہا ہے, معاشرے کے اندر بعض لوگ نفرتیں پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا انتخاب کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے البتہ اس کے مقابلے میں ایسے افراد بھی بہت زیادہ ہیں کہ جو معاشرے میں محبت کو فروغ دے رہے ہیں, رواداری کو فروغ دے رہے ہیں, اتحاد کو فروغ دے رہے ہیں. بہت بڑا فائدہ اس کے حوالے سے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اس کے اوپر باقاعدہ تھیسس بھی لکھا ہے میرے انڈر میں. اس کا جو فائدہ ہے اس میں ایک یہ ہے کہ پہلے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ مکاتب فکر کے افراد کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں صرف سنی سنائی باتوں کی وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار تھے, وہ اب دور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر اب ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کے تمام عقائد, تمام تعلیمات اور تمام کتابیں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. آپ کے پاس جو مدارس ہیں, تمام مدارس جتنے بھی تنظیمات سے مربوط, جتنے بھی وفاق سے مربوط جو مدارس ہیں, ان سب کا سلیبس سوشل میڈیا کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ ہے. کوئی کسی مدرسے کے سلیبس کو اگر دیکھنا چاہیں وہ وہاں پر چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا منافرت پر مبنی کورس پڑھایا جاتا ہے یا باقاعدہ قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات دی جاتی ہیں. تو غلط فہمیوں کا ازالہ جو ہے اس سے ممکن ہوا ہے. کیا بات. اچھا مفتی صاحب, جسے انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھاتے, یہ مفہوم ہے روایت کا. تو اب یہ جو میڈیا ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے پرنٹ میڈیا ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, سوشل میڈیا کی اسپیڈ زیادہ تیز ہے, پرنٹ میڈیا اگلے دن پتہ چلتا ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی کافی تیز ہے. تو اب ہم تو سنی سنائی بات کو آگے پھیلا ہی رہے ہیں, یعنی کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی خبر, کوئی حدیث, کوئی روایت, کوئی جملہ, کوئی اقوال زرعی میں سے کوئی چیز آئے تو کہیں یار یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, پہلے میں پوچھ لوں پھر آگے بڑھاؤں. ہے تو بڑی اچھی اٹریکٹیو ہے, دل چاہ رہا ہے دوستوں کو بھیجوں, لیکن پہلے میں تحقیق کر لوں. ایسے لوگ کم ہیں, ڈائریکٹ ہی بھیج دیتے ہیں. تو شرعی نقطہ نگاہ سے بتائیں کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھانا یہ کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بے شک آپ نے بہت بہترین ٹاپک آپ نے جو ہے نا کام کیا ہے, اور یہ وقت کی ضرورت تھی. دیکھیں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی اسٹیٹ کے اندر یہ جو میڈیا ہوتا ہے نا, اس کا بڑا عملی کردار ہوتا ہے, اور یہ میڈیا کے ذریعے بہت سی چیزیں آسان بھی ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں مشکل بھی بنائی جا سکتی ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ اس کے دو پہلو, ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک مثبت پہلو ہوتا ہے, ایک منفی پہلو ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب میڈیا کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کی تقسیم تین طرح سے ہوتی ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا. اگر ہم پرنٹ میڈیا کی طرف آئیں تو یہ تو قدیمی ایک میڈیا ہے. پہلے الیکٹرانک میڈیا بھی بعد میں آیا ہے, سوشل میڈیا بھی بعد میں آیا ہے. پہلے تو خطابت کا سلسلہ تھا, اخبارات ہے, جرائد ہے, اسی طرح میگزین ہے, یہ سارا سلسلہ تھا جو ایک مختوم کے ذریعے سے جو ہے نا چیزیں انسان ایک دوسرے کے پاس بھیجتا تھا. اخبار ہیں, لوگ کہتے تھے جب تک بریک فاسٹ کی ٹیبل پر اگر جب تک اخبار نہ آئے تو ناشتہ نہیں ہوتا, وہ بھی تازہ. یہ ضرورت تھی, وقت ہر ٹیبل کی ضرورت تھی, ہر آدمی کی ضرورت تھی. لیکن جہاں تک تعلق پرنٹ میڈیا کا ہے تو اس کے کافی جو ہے نا مثبت پہلو بھی نظر آئے. اس کا بہت ایک اچھا طریقے سلسلہ رہا ہے اور دیکھنے میں بھی آیا ہے. جیسے جیسے دور آگے کی جانب چلتا رہا تو پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا, جس پہ جیسے اب ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا ہے. اس کے ذریعے سے انسان بہت سی چیزیں جو ہے نا آسان کر سکتا ہے, اور ہوتی بھی ہیں. انسان ایک ہی پل میں, ایک ہی وقت میں بیٹھ کر انسان ایک ملک سے دوسرے ملک اپنا میسیج آرام سے پہنچا سکتا ہے, اور ہوتا بھی ہے ایسا. اگر اس کا اب اوریانی اور یہ فحاشی یہ کہاں نہیں ہے, تو سب جگہ عام ہے, سب جگہ یہ جگہ پکڑتی چلی جا رہی ہے. اب یہ تو انسان کے اپنے اندر جو ہے نا مادہ ہے سوچنے سمجھنے کا, وہ اس میڈیا کو کس طریقے سے لیتا ہے. صحیح. اگر اس کو مثبت طریقے سے لے گا تو یقیناً وہ کارآمد ثابت ہوگا. اگر اس کو منفی طریقے سے لے گا تو یقیناً اس کے نقصان ہیں اور ہو رہے ہیں. آج ہمارے لوگ جو تباہ ہو رہے ہیں وہ اسی اوریانی کی جانب گامزن ہے. بہت تیزی سے یہ جو ہے نا ہمارے اندر پھیل چکا ہے. اب رہو سوشل میڈیا کا, جس کے اندر واٹس ایپ آ جاتا ہے, انسٹاگرام آ جاتا ہے, ٹویٹر آ جاتا ہے, ساری چیزیں ہیں. ہر چیز اچھی ہے, یعنی تخلیق اس کی اچھی ہے, اس کا استعمال انسان خود برا بناتا ہے. اب مثال کو تو ایک زمانہ تھا کہ خبروں کے اندر لیڈیز آتی تھی اور خبریں سناتی تھی, پڑھتی تھی. اسلام نے منع نہیں کیا,
کہ ٹھیک ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، آگاہی انسان کا حق ہے، انسان کو اپنے آگے کے معاملات، فیوچر کے معاملات اور جو حالت حاضرہ کے اندر جو سسٹم چل ہوتا ہے اس کی آگاہی ہونی چاہیے. لیکن آج دیکھیں آپ الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو آج خبریں دینے والی ہیں، آج ان کے دوپٹے کا پتہ نہیں. یہ اسلامی ملک ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا دوپٹہ کیا کیا ہوتا ہوتا ہے. اور آج تو بہت ہی زیادہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ دوپٹے کا پتہ ہی نہیں ہے خواتین کے سروں سے، وہ غائب ہو چکا ہے. جبکہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر خواتین کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ خواتین ایک پلو اپنے سر پہ ڈالے رہیں، ایک پلو کو اپنے سینے پہ ڈالے رکھیں. آج وہ پہلو کا نظر آتا ہے. یہ کہاں کون سا کلچر ہے؟ یہ مغربی جو تہذیب ہے یہ آج ہمارے اندر اتنی رائج ہو گئی ہے، اور اس کے اندر یہ الیکٹرانک جو میڈیا ہے نا، اس کا یہ منفی جو ہے نا اثرات ہیں جو آج ہمارے اندر رائج ہو اچھا، رہا ہے. اسی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خبر آتی ہے تازہ ترین کر کے، تو تحقیق اس کی ہوتی نہیں ہے، لکھتے ہیں کہ ذرائع نے بتایا ہے کہ، تو پھر ہم بھی سن کے ہم سب کو بولتے ہیں پتہ چلا یہ ہو گیا. قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب موجود ہے. جب تک تم واقعے کی تحقیق نہ کر لو اس کو آگے فارمیٹ مت کرو. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی دیکھیں آپ کتنے بڑے عالم تھے. آپ قیامت تک کے لیے امام اعظم ہیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق جو بشارتیں دی تھیں وہ رہتے دنیا تک ہیں. اور غوث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیکھیں آج ہر شخص آپ کو عالم تصور کر رہا ہے. انہیں 2 لفظ پڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عالم فلاں علامہ فہامہ شروع کر دیتا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی دیکھیں آپ. علم کے اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود جب کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے آتا، کبھی کبھار آپ کے ذہن میں اگر وہ مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یار اگر میں نے اس کو فی الوقت مسئلے کا جواب نہ دیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہے گا اتنے بڑے امام ہیں اور ان کو مسئلہ یاد نہیں ہے. انسلٹ ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جب کوئی چیز آپ کے ذہن میں مستحضر نہ ہوتی تو آپ فرماتے ہیں میں کچھ دیر کے بعد دیکھ کر میں بتا دوں گا. واہ واہ. یہ شان ہے. جب تک انسان اس واقعے کی خبر کی تحقیق نہ کر لے، اس کو آگے ڈیلیور نہ کرے، اس کو فارورڈ نہ کرے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہم سب کے سامنے. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ جو دین کی ترویج و اشاعت ہے اس میں میڈیا کا ایک کردار تو بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ برائی کی سپیڈ تیز ہے، برائی کے ٹولز زیادہ ہیں، برائی پھیلانے والے لوگ زیادہ ہیں، برائی کو پھیلانے والے سافٹ ویئر زیادہ ہیں، تو دین کا کام ذرا سا پیچھے رہ جاتا ہے، ذرا نہیں کافی پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دین کے کام، اس کی ترویج و اشاعت میں بھی میڈیا کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. آج کا موضوع انتہائی حساس اور اہم ترین اور 2 رائے اس میں رکھتے ہیں. اور 1400 سال پہلے قرآن نے سوشل میڈیا کے بارے میں جواب دے دیا ہے. اچھا، آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اصل میں قرآن جو ہے نا ایک کلی بیان کرتا ہے، جزیات آپ کو ایک اصول بیان کرے گا کہ اس اصول پہ کوئی بھی نیا کام آئے اب اس اصول پہ دیکھیں. قرآن نے فرمایا یسألونک اے حبیب. اب دیکھیں اب سوشل میڈیا کو ہم اس پہ پرکھیں گے جو قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے دوسرے پارے میں، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ محبوب آپ سے یہ شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ حرام کیوں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب شراب بندہ بیچتا ہے تو اس میں پروفٹ ہوتا ہے، بزنس ہے، تو کیوں حرام کر دیا قرآن نے، اسلام نے. جوا ہے، اس میں بعض کا ایسا ہوتا ہے کبھی مال جاتا ہے تو آتا بھی تو ہے نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بہت فائدہ ہے اس کا، لیکن دین کی اشاعت اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اب قرآن پہ ہم پیش کر رہے ہیں نا، قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ محبوب فرمائیے کہ شراب اور جوا جو ہے اس کے اندر کیا خباثت کیا ہے. آپ سے سوال کرتے ہیں قل فیہما اسم کبیر. قرآن فرماتا ہے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی نقصان اس کا بہت بڑا ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے فائدے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. واسمہما اکبر من نفعہما. قرآن فرماتا ہے لیکن اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. تو اسی طرح سوشل میڈیا ہے، اس کے فائدے بہت ہیں، لیکن آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آج کسی معظم دینی کی عزت برقرار رہی ہے کیا؟ آج جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، علامہ صاحب نے ذکر کیا، فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ لوگ دور ہوتے تھے، خط لکھتے تھے، لیکن بہن بھائی بھلے سالوں میں ملتے تھے لیکن ایک یاد رہتی تھی، خط آتا تھا بار بار. اس خط مجھے آج بھی یاد ہے کہ 92 میں جب میں درس نظامی کرنا گیا تھا لاہور،
تو میرے گھر سے خط آتا تھا حضرت تو میں پورے دن اس کو پڑھتا تھا ہاں اور پورے کے مہینے یعنی ہفتے میں ایک خط آتا تھا تو پورا ہفتے اس کو پڑھا کرتا تھا ہاں، بار 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 پڑھتا بار تھا وہ حفظ ہو جاتا تھا ہاں۔ لیکن آج کیا عالم ہو گیا حضرت کہ سگے بہن بھائی برابر میں رہتے ہیں اس کا یعنی پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ وہ محلے میں خالہ ہوتی تھی بی جمالو ہاں جو ادھر کی ادھر لگاتی تھی ہاں، آج وہ کردار واٹس ایپ ادا کر رہا اب تو بی جمالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہے ضرورت ہی نہیں اب وہ اس کا اسکرین شاٹ لیا اس کو بھیج دیا انسٹنٹ اس کا- بی جمالو. ٹھیک ہے ہاں تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے حضور والا کہ سوشل میڈیا کے فوائد اپنے جگہ ہیں لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس کے لیکن نقصانات کتنے زیادہ ہے. پہلے ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا کوئی فتنہ پیدا ہوتا تھا نا تو فتنہ اسی علاقے میں رہتا تھا ہاں لیکن اب پلک جھپکنے میں وائرل ہو جاتا ہے ہاں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نیگیٹو چیز زیادہ وائرل ہوتی ہے نہیں دلوں کی بھڑاس بھی لوگ نکال رہے اچھا ہوتے ہیں. پھر کلیجہ دوسری ٹھنڈا بات، کر رہے ہاں، ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے وہ وزیر اعظم وہ 11,000 کروڑ کھا گیا ہاں اور سب لعنتیں توبہ اور ہاں۔ توبہ مر جاؤ او بھائی 11,000 کروڑ میں کتنے زیرو آتے تجھے پتا ہے پتا ہے نہیں. میں کسی وزیر کی یا سفیر کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں ہاں۔ بیٹھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو جو قرآن نے واضح ارشاد فرما دیا سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین دیکھو قرآن نے میں نے کہا نا سوشل میڈیا کے سب جوابات قرآن نے دے دیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے بنبأ تو پھر ایک کام کرنا فتبینوا پھر اس کی تفتیش کر لو اس کو پرکھ لو کہ وہ سچ بھی ہے کہ نہیں نہیں ہے، ہے صحیح۔ کیونکہ آج ہو یہ رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر الزامات کی بوچھاڑ ہے اور جناب لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ابھی مطلب جیسے ابھی رمضان اینڈنگ ہو رہا ہے آج 27 روزہ ہے جیسے کہ چاند کا مسئلہ ہوگا نا کھا گئے مولوی چاند او بھائی خدا کا خوف کرو یار مولوی کیسے چاند کھائیں گے؟ میں نہیں مطلب اب جس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہ ہمارے علی تشریف فرما دے اور آج بھی یہ ہوتا ہے اچھا چاند عید کرا دی بھائی پریشر میں آگے گورنمنٹ عید کی کرا۔ بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یہ چاند دکھانا کوئی نانی اماں کا فاتحہ نہیں ہے بھائی وہاں سپارکو ہوتا ہے وہاں معراج فلکیات ہوتے ہیں وہاں جرنلسٹ ہوتے ہیں وہاں علماء ہوتے ہیں تمام مکاتب فقر کے علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر ادارے ہوتے ہیں ماہرین ہوتے ہیں. تو ماہر منتشریات اپنی خبر چلا رہا ہے. وہ منتشریات دیے وہ اگر غیر منتشریات ہیں کہ ان کو بیچارہ ان کو اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک سوال ابھی میں نے آج ہی سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا نیوز چینل کا کہ کسی نے پٹیشن دائر کی ہے کورٹ میں کہ جناب جیسے ہی خبر آئے اور فوراً آپ فوراً تراویح سے پہلے چاند دکھا دو نہیں تو خیر نہیں. یہ کسی نے ڈالی ہے. یہ کس نے ڈالی ہے. اب اللہ کے بندے شہادت کی گواہی ہوتی ہے اگر کوئی شہادت آ بھی جاتی ہے تو کوئی بھی اٹھ کے فون کرے گا. خالی یہ عید نہیں ہے کروڑوں لوگوں کے روزے کا مسئلہ ہے. اور پھر یہ کہ جب چاند کی گواہی آتی ہے تو تھوڑا سا بریک لیا جاتا ہے تاکہ اس سے پوری تفتیش کی جائے. اسی لیے ہم بھی چلتے ہیں بریک پر.